اسامہ پیچھے ہٹ جاؤ. تشریف رکھیے جناب. 6 سال سے جب میں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں عزت بخشیں اور آئیں ہمارے گھر میں، تو انہوں نے کہا کہ نزاکت کون سے لوگ آ رہے ہیں. میں نے کہا سر آپ سے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا سر میری ٹریننگ نہیں ہے اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کرنے کی. تو انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بڑے ہی لائٹ موڈ میں اس سیشن کو پرفارم کریں گے. سیشن کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا حافظ ارجمان حافظ آصف ہو کے آ کے تلاوت کلام پاک سے اس سیشن کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا اپنے استاد سجاد احمد صاحب سے کہ نعت کے چاند اشعار ہمیں ادا کریں پلیز. یہ چند اشعار ہے جو میں نے کالج میں لکھا ہے، اس وقت سے مجھے یاد ہے، تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توپ میں، گاتی ہیں اپنے شوق میں کشفت حجاب جمالہ. بلبلیں بھی صبح سو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی ہیں پھر یہ گفتگو حسنت جمیع و خصالہ. اور چڑیوں کے سن کر چہچہے، چڑیوں کے سن کر چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ. پروگرام کو آگے چلانے سے پہلے تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں اپنی آرگنائزیشن کا. زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا، کچھ چہرے چونکہ نئے ہیں آج. سپر فائنینشیل لمیٹڈ ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے، اور ایک لمبی داستان ہے میرا خیال ہے، وہ میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا کہ کتنی ہٹ اینڈ ٹرائلز کا ایک سفر طویل جاری تھا اس کے آغاز کے لیے. لیکن 2012 میں ہم نے اس آرگنائزیشن کا آغاز کیا، اور آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ یہ میں نے اپنے گھر کے ایک گیرج، جو چھوٹی سی جگہ تھی میرے گھر کے ساتھ، وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا. سفر چلتے چلتے ہم نے الحمدللہ یو کے اندر اپنی آرگنائزیشن کی 5 برانچز سو فار ہم نے بنائی. ہم پاکستان میں آئے فیبری 2016 کے اندر. الحمدللہ ہمارے اسٹاف کی تعداد یہاں پہ 40 کے قریب ہے آج. اس کے علاوہ پھر ہم نے ایک آفس اپنا مالڈووا کے اندر اسٹیبلش کیا، تقریباً 13 لوگوں کا اسٹاف ہے ہمارے پاس وہاں میں. اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے چائنا میں اپنا آفس ایک اسٹیبلش کیا ہے، 2 لوگوں کا اسٹاف ہمارے پاس موجود ہے. اسپین کے اندر ریسنٹلی ہم نے اپنی برانچ سیٹ اپ کی ہے، 2 لوگوں کا اسٹاف ہے وہاں پہ. انشاءاللہ ہمارے پلان کے اندر ویری سون جرمنی اور چند ایک اور کنٹریز ہیں یورپ کی، ہم اپنے آپریشنز کو انشاءاللہ ایکسپینڈ کریں گے. مین سروسز جو ہیں وہ یو کے جتنے بھی بزنسز ہیں ان کا ایک بیک آفس ہے. یہ یعنی کہ
यूके के अंदर जो भी एक अकाउंटिंग फर्म ये सर्विसेज होती हैं, इंक्लूडिंग टैक्स रिटर्न्स हैं इंडिविजुअल्स की, कंपनीज की, VAT है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्कीम है, इसके अलावा और बेशुमार सर्विसेज जो हैं हमारे पैनल के ऊपर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसे मुल्क जिस तरह से ये रहीज़ है, इसके अलावा मुझे और इतना कॉम्पिटेंट स्टाफ कहीं पे नज़र नहीं आया। तो तकरीबन हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके अंदर अराउंड 1300 कंपनीज बिजनेसेस हैं और मोर देन 4000 इंडिविजुअल्स क्लाइंट हैं हमारे पास जिनको हम लुक आफ्टर करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा 5 से 10 सालों के प्लान के अंदर हमारा ये प्लान है कि हम पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह एटलीस्ट 1000 जॉब जो हैं हम क्रिएट करेंगे विद इन 5 to 10 ईयर। उसका एक प्लान है हमारे पास। ना कि सिर्फ हम अपना ये सेटअप पाकिस्तान में लेके आए हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमने इसके अलावा 5 लोगों को ट्रेन किया है, हेल्प किया है कि वो अपनी अकाउंटिंग फर्म जो उनकी यूके में फर्म्स हैं उसके सेटअप यहाँ पे लगाएं। अभी करंटली हमारे साथ उज़ैर मौजूद हैं, ये मेरे एक दोस्त हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनकी प्रैक्टिस है मैनचेस्टर में, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे साथ। इसके अलावा 2 और साहब हैं जो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे साथ, ये उसामा के क्लास फेलोज हैं, इनके अंकल जो हैं वो लंदन के अंदर उनकी प्रैक्टिस फर्म है। इसके अलावा हमने एक और दोस्त को हेल्प किया, उसने साहिवाल में अपना सेटअप लगाया। एक और दोस्त को हेल्प किया, उसने फैसलाबाद में सेटअप लगाया। तो मैं उमर को हमेशा ये कहता हूँ कि उमर अगर छोटे जाविये से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हम अपना कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर बड़े जाविये से देखें तो ये जो टारगेट है हमारा कि 1000 जॉब्स हमें क्रिएट करनी है विद इन 5 to 10 ईयर्स, ये इसी तरह से हम अचीव कर सकते हैं कि लोगों को हेल्प करें, वो अपने सेटअप्स यहाँ पे लेके आएँ, पाकिस्तान के अंदर जॉब्स क्रिएट करें इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे विजन के अंदर पाकिस्तान की जो यूथ है उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना है, लोगों को ट्रेन करना है कि एक गांव में चारा काटने वाला बंदा रिटायरमेंट के ऊपर अगर अपना जहाज खरीद सकता है तो एवरीबॉडी कैन डू एनीथिंग। पॉसिबिलिटी मैं अक्सर कहता हूँ कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हमें पता ही नहीं है कि क्या कुछ पॉसिबल है, हमें सिर्फ अपना विजन या जाविया बड़ा करना है। ज़्यादा मेरा ख्याल है कि मैं हायल नहीं होना चाहूँगा अपनी बात सुनाते हुए। एक बड़ी शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, जनाब मोहतरम कासिम अली शाह, किसी तारफ के मुताज नहीं है। स्पेशली यूथ के अंदर इतना क्रेज है उनसे मिलने का, उनकी बातें सुनने का, उनसे प्यार करने का, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह से अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी है इतने थोड़े से अरसे के अंदर, और उनकी जो बातों के अंदर असर है स्पेशली यूथ के दिलों के ऊपर ये डायरेक्टली जाके हिट करती है। और पता नहीं अल्लाह पाक ने इन की वजह से कितनों की जिंदगियां तब्दील की हैं, कितने अपने वालदैन का अदब करना शुरू हो गए। मेरे एक दोस्त, मैं घर पे था, भाई भी बैठे हुए थे, कॉल आ गई, कहता है अम्मी के पास हो, अम्मी के पाँव दबाए हैं। मैंने कहा नहीं दबाए। मैंने उसी रात अम्मी के पाँव दबाए। अगर आपके इर्द गिर्द इतने अच्छे लोग हों जो अच्छी बातें करें और आपकी डायरेक्शन ठीक रखें तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनको दावत देने से पहले मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है आपके साथ शेयर करें। अगर प्लीज़ हम वर्क वर्क मेरी नजरों में कायनात का है, इन सगैर से लिखी हुई किताब हूँ मैं। वासिफ बासफा एक जय्यद जहागर साहिब हाल साहिब ख्याल और हुस्न इंतखाब के कमाल पर फाइज एक ऐसी शख्सियत जो अपने इल्म की किरणों से दिलों को रोशन ख्याली के जौहर अदा करती रही, जिनका ख्याल इतना पाकीज़ा है कि इसमें खुद शनासाई, जहां साजी और कायनात साजी के अहम पहलू उजागर होते हैं। शफ़क़त और इफ़्फ़त, ज़र्रे की अहमियत, छोटे छोटे किस्सों से बड़े वाक़यात का ज़हूर, ज़ात की अहमियत, शनासाई ज़ात का तक़द्दुस, मोहब्बत, खौफ, तौबा, क़तरा और कुल्ज़ुम,
बिन देखे की मोहब्बत, एक ख्वाब जिसने मुआशरे की हकीकतों को इस्लाहे ख्याल से तश्कील दिया, गोया मुआशरे के पुराने जिस्म को नई रूह से आशना किया। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात, इरशादात और कुलियात पर मुश्तमिल कुतुब मुआशरे का कीमती असासा है। नालाए नीम शब में दस्ते गैब ने ख्याल को वाज़े किया और निगाहे मर्द मोमिन ने अवराक को रौनक बख्शी। इस रौनक ने यकीन दिलों पर वारिद किया। मकसद हयात की मुतलाशी और तालिब ख्याल इनके हल्काए याना में पाए गए, मगर एक बिन देखे की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। बिन देखे की वाबस्तगी में वाबस्ता कासिम अली शाह अपने मुर्शद की तालीमात को आम इंसानों के लिए आसान करते रहे। गोया अपने मकसद का पेशे लफ्ज वासिफ अली वासिफ को बनाया, अपनी जिंदगी की कहानी का इंतसाब अपने मुर्शद के नाम किया और वर्क वर्क मोहब्बत, कुर्बानी, इल्म बांटने और मोहब्बतें समेटने से पुर किया। क्या खूब फरमाया हजरत वासिफ अली वासिफ ने, मोहब्बत मेहनत और कोशिश से हासिल नहीं की जा सकती, ये अता है, ये नसीब है, बल्कि ये बड़े ही नसीब की बात है। आज कुदरत ने मेहनत, शौक और साहिब नज़र के फैज़ का सिला इस फजल की सूरत में अदा किया कि हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब, अक़वाल वासिफ अली वासिफ का इंसाइक्लोपीडिया और वासिफियात, जो दिल दरिया समंदर, कतरा कतरा कुलज़ुम, हर्फ हर्फ हकीकत के मजमूए पर मुश्तमिल कासिम अली शाह फाउंडेशन की सरपरस्ती में नई सोच पब्लिकेशंस ने शाया किया। गोया मुरीद के हिस्से में मुर्शद का ख्याल आया, वो ख्याल जो आज की मसरूफ जिंदगी में मुस्बत पहलू और कैथारसिस का जरिया है, जो एक ही फिक्रे में इंसानी उलझनों की गुत्थियां सुलझा दे। जिस दिल की सरजमीन में मोहब्बत के बीज हों, उन्हें अश्कबार आंखें यार की याद से बगीचे अमर तश्कील देती हैं। दिन में खिलने वाले फूल और पकने वाले फलों से आने वाली नस्लें इस्तिफादा हासिल करती हैं। वासिफ यार ने नजर जो की थी, वासिफ वासिफ हुई। माशाल्लाह जनाब, बिल्कुल आप मैं उस शख्सियत और आपके दरमियान बिल्कुल हाजिर नहीं होना चाहूँगा। तो जनाब मैं दावा देता हूँ जनाब कासिम अली शाह साहब को कि जनाब अपने ख्यालात का इज़हार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनकी अता गहराइयों से मैं सर आपका नज़ाकत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी इनकी जो दोस्ती है वो यूके में बनी और मैं यूके में मेरा विज़िट था 2016 या 17 में गालिबन, और उस विज़िट में चंद दिन पहले का एक वाक़े के साथ जोड़ूंगा। एक मुफ्ती साहब को ना मेरी फाउंडेशन में बुलाया गया और लेक्चर के बाद उनको उसका जो होता है ना एजाज़िया जो होता है पैसों की शक्ल में वो दिया गया। तो मेरी इंतज़ामिया तो उन्होंने कहा जी मैंने पैसे नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? उन्होंने कहा जी मैं जब चैनल पे काम कर रहा था शाह साहब के साथ, में ट्रांसमिशन पे था, तो किसी ने चैनल की ट्रांसमिशन के बाद मुझसे पूछा कि चैनल से आपने क्या कमाया? उन्होंने कहा जी मैंने चैनल से शाह साहब को कमाया। तो वही बात मैं कहूँगा कि यूके से मैंने क्या कमाया, मैंने यूके से अपने भाई को कमाया, इनकी दोस्ती को कमाया। और उस विज़िट में कमाल ये था कि मैं 8 शहरों में गया। जब मेरी सारी टीम मेरी प्लान कर रही थी मेरे सेशंस को, तो उन्होंने मुझे बड़ा डराया। उन्होंने कहा शायद सर बड़ा मसला हो सकता है कि एम्बैरसमेंट होती है, सामने लोग ना हो, फिर ये कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई लाला मूसा नहीं है, गुजरात नहीं है, मंडी बाउद्दीन नहीं है, यूके है, और यूके के इतने शहर हैं, तो इतने इवेंट्स हैं, तो कितने कितने नाम लेके उन्होंने बताया कि सर हम एक इवेंट करेंगे, दूसरा नाकाम हो गया, तीसरा कामयाब, चौथा नाकाम हो गया, तो एक बड़ी कन्फ्यूजन सी बनेगी। मेरे अल्लाह के करम से वो 8 इवेंट थे, 8 शहर थे, और हर एक में बैठने की जगह नहीं थी। और इसी तरह जो शामें थी, दोपहरें थी, लंच थे, डिनर थे, वो मुख्तलिफ दोस्तों के साथ थे, और उन्हीं लंच डिनर्स में से एक बड़ा शानदार लंच हमने नज़ाकत साहब के घर पे किया और बड़ी अच्छी इनसे दोस्ती हुई। मुझे आज भी इनकी वो मोहब्बत और इनकी बेटी की जो शफकत थी ना, मैं कहूँगा वो भी शफकत थी, वो लाड था हमारे साथ, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे। हज़रत मैं आज के सारे सेशन में जैसा कि भाई ने बताया कि अल्लाह ताला इनको और कामयाबी एक्सपैंड कर रहे हैं, इनका बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, मुल्कों में जा रहा है। हम ये भी बताते चले कि हमारी क्योंकि डिस्कवरी यूके में थी, हम ग्राई भी हैं, मेरा गांव और भाई का गांव बड़ा करीब है, लेकिन हमारी मुलाकात यूके में हुई थी जाके। जो एक्सपेंशन है, मैं एक्सपेंशन के हवाले से एक छोटी सी थ्योरी से आज का आगाज़ करूँगा,
اور چاہوں گا کہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نقطے جوڑ کے کچھ آپ کے لیے کچھ نئی چیز بات کر کے جاؤں. دنیا میں 2 طرح کے سر لوگ ہیں. میں بورڈ دیکھ رہا تھا, میرے سے راہ نہیں جا رہا تھا, میں نے کہا جی بورڈ میرے ہاتھ چڑھے گا, میں کچھ نہ کچھ لکھوں گا. 2 طرح کے سر لوگ ہیں, 2 types of people ہیں. ایک قسم ایسی ہے سر, میں ان دونوں ٹائپس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی ڈائیگرام بنا دوں گا جی. یہ میں ڈاٹس بنا رہا ہوں جی, اور یہ میں ڈاٹس جوڑ دوں گا. یہ میں ڈاٹ اس کے ساتھ جوڑوں گا, یہ ڈاٹ میں اس کے ساتھ جوڑ دوں گا. اسی طرح اس کو میں ابھی سمجھانے کے لیے میں اس کو ٹائپ اے کہہ دیتا ہوں. یہ اے قسم کے لوگ ہیں. ایک ٹائپ بی ہے, ان کے لیے بھی میں اسی طرح کی ایک ڈائیگرام بنانے لگا ہوں. 2 ڈاٹ یہاں پہ بناؤں گا اور یہ تیسرا ڈاٹ, اور ان کو بھی جوڑ دوں گا. یہ ڈاٹ جوڑنے کے بعد میں یہاں پر یہ جو پہلا حصہ ہے, یہاں پر میں جو لکھنا چاہوں گا وہ ہے پلے. دی ورڈ از پلے, پلے. اور اس پارٹ کے بعد کا جو حصہ ہے اس میں میں لکھوں گا پے. یہ جو دوسری ڈائیگرام ہے, اس پہ یہاں پر پہلے والے حصے میں جو یہاں سے یہاں تک ہے ٹائپ بی کے لیے, اس ٹائپ بی کے لیے میں یہاں پر لکھوں گا اٹس دی پے. اور ریمیننگ جو رہ گیا یہاں سے یہاں تک کا ایریا, اس کو میں نام دے رہا ہوں, اور اس کو نام میں دے رہا ہوں اٹس پلے. اچھا, ایکٹیویٹی یہ ہے آج کی ہماری کہ جیسے ہی میں ٹائپ اے کو سمجھانے کے لیے اپنے اس پین کو جو بلیک کلر کا مارکر ہے یہاں سے یہاں تک موو کروں, تو آپ نے جو یہ لکھا ہوا ہے بولنا ہے. جب میں یہاں سے یہاں تک اس کو موو دوبارہ پین کو کروں, تو آپ نے تب تک جب تک میں یہاں نہیں پہنچتا آپ نے کیا کہنا ہے, ایکٹیویٹی. اس میں شامل ہونا ہے آپ سب. Are you ready now? Yes, sir. میں جس سپیڈ سے چلوں گا آپ نے اس ورڈ کو اتنا لمبا, مثلا فرض کریں میں یہاں پر لکھا ہوتا کھجور, فرض کریں, تو یہاں سے یہاں تک لے کے آپ نے کہنا کھجور, سمجھے؟ اس کو کیا کہیں گے, پلے. جتنی تیزی کے ساتھ میرا ہاتھ موو کرے گا آپ نے وہاں جہاں پر میں رکوں گا آپ نے ورڈ روکنا ہے. ریڈی؟ یہاں پر 1 2 3 گو. Play. اینڈ سے Pay. سانس کی اچھی مشق ہے. اب یہاں پر الٹا ہے, 1 2 3 Pay. Play. دوبارہ Pay. Play. نہیں سر, یہ سارے سیکھ کے میں جا رہا ہوں. کتنے اچھے تیار ہو گئے سر. حضرت یاد رکھیے گا, دنیا میں 8 ٹائپ کسی اس وقت میں جس میں کھیلنا نہیں چاہیے وہ کھیل کے پلے کرتی ہے, اور پھر ساری زندگی پے کرتی ہے. آپ کو بڑے بندے ملیں گے, ان کو غور سے دیکھیے گا, وہ پے کر رہے ہیں, وقت پہ پے نہیں کیا اور بعد میں وہ پے کر رہے ہیں. سمجھدار بندہ بی ٹائپ کا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ ٹائم پہ پے کرتا ہے. پے کرنے کا مطلب ہے پریپریشن, کیپیسٹی بلڈنگ. یاد رکھیں, باہر کی ایکسپینشن سے پہلے اپنے اندر کی ایکسپینشن کریں. یہ اندر اگر ایکسپینڈ نہیں ہوا, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی. میں بڑے لوگوں کو ملتا ہوں, ادارہ بنانا چاہتے ہیں, بزنس مین بننا چاہتے ہیں, انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں, ایک پوری کی پوری فارم چلانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس ایک بندے کو ساتھ چلانے کی صلاحیت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی نہیں ہوتی. جب کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, آپ نے پے نہیں کیا ہوا, تو پے کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ تھا پلے. آپ اس پے کے بعد پلے کر سکتے ہیں. سو یاد رکھیے گا, یہ جو دورانیہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کا وقت آپ ذرا غور کیجئے, اس میں آپ پلے کر رہے ہیں یا پے کر رہے ہیں. اگر آج آپ پلے کر رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں اس کی قیمت آپ کو بعد میں ادا کرنی پڑے گی. یہ وہ وقت ہے جو پریپریشن کا وقت ہے, اپنی عادات کو بلڈ کرنے کا وقت ہے, اپنی سوچ کو بلڈ کرنے کا, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کا وقت, ایتھکس مورلز کو ریلائز کرنے کا وقت ہے. کہ ایک تو رولز ہیں جی, دین بھی ہمیں کہتا ہے ایماندار ہو, لیکن آپ عقلی طور پہ سمجھ جائیں کہ یار ایتھیکلی بندے کو اچھے ہونے سے فائدے بڑے ملتے ہیں. شاید وقتی نقصان ہو جائے, ایتھکس پہ پورا ہوتا ہے. لانگ رن بتا دوں کہ آپ کو لائف میں فائدہ بڑا ملتا ہے. یہ کیپیسٹی بلڈنگ, میں کیونکہ ٹائپ بی کو کلک کر چکا ہوں, یا میں بڑا سا ٹک لگا رہا ہوں کہ ہمیں کس ٹائپ پہ چلنا ہے. یہ ٹائپ کیا ہے, ٹائم پہ پے کریں لائف میں, اور پھر بعد میں کیا کریں. یہ پے کے ایریا کو ذرا سمجھنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا. عادت بھی بندے کو فائدہ دیتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بعد میں پورا معنی بن جاتا ہے. میری بڑی ینگ ایج میں, آئی واز ان یونیورسٹی, تو میری دوستی بن گئی اشفاق احمد صاحب سے.
اچھا میری سٹوری میں میرے مینٹورز کا بڑا رول ہے. جیسے واسف صاحب سے میں ملا نہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں اور مجھے ایک بن دیکھے کی محبت نے میری لائف کو چینج کر دیا. اس طرح بے شمار مینٹورز ہیں جن کو میں نے پڑھا، سمجھا، جانا اور میری زندگی میں ان کی فلسفیز نے رول پلے کی. اشفاق صاحب کے ساتھ میری ملاقات تھی. ونس ایسا ہوا کہ میں یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا، اپنا بیگ لے کے، بستہ لے کر میں 121C ماڈل ٹاؤن جسے داستان سرائے کہتے ہیں میں چلا. تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے وہاں پہنچنے تک کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ایک نشستی انداز ہوتا ہے. اشفاق صاحب صوفے پہ برجمان تھے. اشفاق صاحب کے بالکل اس طرف لیفٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ کالا سیاہ تھا، بال تھوڑے سے بڑے تھے اور اس کی عمر کوئی میں لگ بھگ کہوں کوئی 45-50 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اچھا میں اس کو پہچان نہیں سکا. مطلب ایک ہوتا ہے نا اس کا چہرہ جیسے مرید کا چہرہ پیر کے گھٹنوں کی طرف ادھر ہے اور میں نہیں دیکھ پا رہا. میں نے کہا یہ کون ہے. اچھا میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اشفاق صاحب کیونکہ گفتگو کر رہے تھے سب سے، میں بھی بیٹھ کے سننے لگ پڑا. تو اس بندے نے بڑے پیار سے اشفاق صاحب کی یہ جو ٹانگ کا یہ والا ایریا جس کو پنجابی میں پنی کہتے ہیں، اس پر پنی انگلش میں کیا کہتے ہیں صاحب؟ یوکے میں اس کو پنی کہتے ہیں. اچھا اب وہ پنی کو نا اس بندے نے دبانا شروع کر دیا. اچھا میں نے اس دوران اسے پہچان لیا، وہ امان اللہ جو مزاح امان اللہ. میں کہا یار یہ میں نے کہیں نہ کہیں امان اللہ دیکھا ہوا ہے جی، تھوڑا سا میں نے پہچان لیا. اچھا اشفاق صاحب نے اسے منع کی اور یار نہ کر، لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے کہیں نہ کہیں یعنی کہ نان وربل کمیونیکیشن سے منوایا کہ نہیں مجھے دبانا ہے. اچھا میں نے غور کیا کہ یہ اس طرح کا دبانا نہیں تھا جس طرح کا ہم دبا رہے ہوتے ہیں. ہم دباتے کم ہیں، دابا زیادہ لگا دیتے ہیں. یعنی میں بڑی دفعہ ایسے ہو کہ والد صاحب کو دبانا میں کہتے ہیں رہنے دے پتر پیڑ اور شروع ہو اس قسم کا دبانا. اچھا جو فنکار ہوتا ہے نا اس میں ایک ردم ہوتا ہے، اس میں اندر پرسنالٹی میں ایک ہپنوٹک افیکٹ ہوتا ہے. آپ بعض لوگوں کو ملیں گے نا ان کی پرسنالٹی میں آپ کو کشش سی محسوس ہوگی. آپ بعض لوگوں کو ملیں گے ان کے چھوتے ہی نا، یہ ڈاکٹروں سے ہم علاج نہیں کروانے جاتے، بعض ڈاکٹروں کے بات چیت کرتے ایسا لگتا ہے جیسے میں سن سو گئی، اس میں ہپنوٹک افیکٹ ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ اس امان اللہ کے جو دبانا تھا اس میں ایک ردم تھا، اٹس ناٹ نہیں تھا، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ستار بجا رہا ہوتا، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ایک انسٹرومنٹ کو بڑے فلو کے ساتھ پلے کر. تو شروع میں اشفاق صاحب روکنا چاہ رہے تھے، لیکن مزہ ایک ایسی چیز ہے جو آنا شروع ہو تو کوئی نہیں روک سکتا. تو اشفاق صاحب کو سواد آیا، ایک سرور سا آیا، اور اسی ردم میں نے محسوس کیا کہ اشفاق صاحب کو جیسے سرور آیا نا تو اشفاق صاحب کے جملوں میں وقفے بڑھ گئے، گیپس بڑھ گئے، یعنی پوز آنے لگ پڑے. اور اس پوز کے آنے سے وہ ردم جو گفتگو تھا وہ کم ہو گیا، قائم رہا لیکن وہ کم ہو گیا. اور ایک ایسا لیول آیا کہ میں نے دیکھا کہ اشفاق صاحب انتہائی کوئی سرور کی حالت میں. تو امان اللہ نے دباتے دباتے ان کی طرف دیکھا اور کہا مرشد دعا کرو. انہوں نے کہا میں تمہیں گل کہاں تو دعا کਢانی آتی ہے. میرے لیے بہت بڑی لرننگ تھی کہ ہم لوگ سب کے سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک دعا چاہتے ہیں، لیکن ہماری وہ حرکت نہیں ہوتی کہ کوئی دعا نکلے. اب بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کی زندگی میں جتنے واسطے پڑھتے ہیں وہ بزرگوں کے ساتھ ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ. آپ کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ویسے جیسے سب کا ہے اور ایک ایسا جس سے کسی کے دل میں آئے کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. دیکھیں یہ بڑا ایک ہلکا انداز ہے، میرے واسطے دعا کرو، یہ میرے لیے دعا کرے. ایک آپ کے انداز میں ایسا گداز ہے، ایسی خوبصورتی ہے اور اس انداز میں اتنی کشش ہے کہ کسی کے دل میں نکلتا ہے یار اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو مجھے اشفاق صاحب نے ایک نیا جملہ اس دن دے دیا کہ دنیا میں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن کو دعا نکلوانی آتی ہے. تو دعا نکلوانا بذات خود کیا ہے جی، ایک پورے کا پورا آرٹ ہے. حضرت یہ ٹائم آپ کا، کیونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں میں ان کو ٹارگٹ کر کے بات کر رہا ہوں، یہ دعائیں لینے کا وقت ہے، یہ بنیاد بنانے کا وقت ہے، یہ عادتیں بنانے کا وقت ہے، یہ اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنے کا وقت ہے، یہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کا وقت ہے. یاد رکھیں جو اپنی ذات کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر سکتا وہ باہر کی دنیا میں کوئی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر سکتا. دنیا میں بڑے لوگ پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے نہیں کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہوتی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے جی کہ وہ پھر باہر بھی نہیں پھیل سکتے. کیونکہ باہر پھیلنے کے لیے پہلے آپ کو اندر وہ سکل سیٹ چاہیے، پے کا ایریا، ٹائم پہ آپ نے پے کیا. ایک دنیا کے بڑے معروف بادشاہ کا
ایک واقعہ. اس کے دربار میں درباریوں کو, جو سب کے سب درباری مختلف ٹرائبز کے سردار تھے, ان کو حلوہ پیش کیا گیا. اور اس حلوہ پیش کرنے کے وقت میں جب حلوہ پیش کیا جا رہا تھا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک افغان سردار ہے, اور وہ افغان سردار حلوہ کھانے کے لیے بڑے کانفیڈنس سے اس نے اپنا خنجر نکالا ہے اور حلوے کو کاٹ کے, یہ گستاخی نہیں تھی, بے باکی اور کانفیڈنس تھا, اس کو ایسے پک کر کے تو اس نے کھایا. بادشاہ نے دیکھا ہے, اس نے ایسے ہاتھ کیا, اور ساتھ ہی ایک کرندہ پاس آیا, اس نے کہا جی حکم. اس نے اشارہ کیا یہ اس کو پکڑو. اب یہ انگلی سے اشارہ ہو رہا تھا, وہ بھی افغان سردار تھا, وہ پکڑا نہیں گیا اور وہ نکل گیا. تو یہ سارے حوالی آئے اور انہوں نے پوچھا بادشاہ سلامت آپ نے کیوں ایسا کہا, کوئی وجہ بتائیں. کہتا جی یہ جو بچہ تھا, یہ لڑکا افغان سردار تھا, یہ بندہ بادشاہ بن جائے, مجھے اس سے خدشہ ہے. اور اس کا خدشہ سچ تھا. کمنگ ڈیز میں وہ لڑکا افغان سردار شیر شاہ سوری کہلایا. اس سے کسی نے پوچھا بادشاہ کہ یہ کیا تھا, اس نے کہا اس کا اعتماد بادشاہ والا تھا. بادشاہ کی مجلس میں بادشاہ والا اعتماد رکھنے والا بندہ کہیں نہ کہیں بادشاہ بنتا ضرور ہے, کیونکہ یہ آپ کا دور ہے جس میں آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی ہے. حضرت آپ کی مالکوں والی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, اللہ آپ کو مالک ضرور بنا دے گا. آپ کی اگر لیڈرز والی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں آپ لائف میں لیڈرز بن جائیں گے. آپ کی بڑے انسانوں والی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کیپیسٹی بلڈنگ کی وجہ سے آپ کسی نہ کسی مقام پہ ضرور پہنچیں گے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا پے کا ایریا ہے اس میں ہم لوگ کانشیسلی ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے. ایک ٹائم ہی ہے بنیاد بنانے کا. آپ بنیاد بنانے کے وقت میں آپ نے لاپرواہی کی, آپ نے جاب, میں پھر کہہ رہا ہوں جاب برائے جاب کے میں سخت خلاف ہوں. جاب برائے پریپریشن, کیپیسٹی بلڈنگ, کہ میں نوکری اس لیے کر رہا ہوں کہ میں لرن بھی کر رہا ہوں. میرے آبجیکٹیوز میں انٹینجبل کچھ چیزیں ہیں. وہ ایک بڑا اچھا سائمن سینک ایک گراف بناتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو موٹیویشن ہوتی ہے نا, یہ دنیا کے 97% کی موٹیویشن کچھ اس انداز سے بن رہی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے تھے جی اگر یہاں موٹیویشن لکھ لیا جائے اور یہاں پہ ٹائم لکھ لیا جائے تو موٹیویشن عموماً کسی بھی جگہ پہ جوائننگ کے ٹائم پہ یہاں پر ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ موٹیویشن کم ہوتے 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 ٹپیکلی ایک جاب کے لیے جو منیمم موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے وہ گراف بن جاتی ہے. یہ تقریباً آل پروفیشنز میں یہ سرویز یہ ہیں کہ دنیا کے 99.9% پروفیشنز میں اسی قسم کا گراف بنتا ہے. دوسری بات وہ بڑی مزاق کہتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ موٹیویشن صرف جاب کے لیے رہ جاتی ہے, اس میں کوئی بڑا ایکسٹرا آرڈنری کوئی بومباسٹک قسم کی موٹیویشن نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک منڈے کے روز زیادہ ہوتے ہیں, اسی لیے سر بزنس چلتے سارے ہارٹ اٹیک منڈے کے روز کیوں زیادہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پرسپشن اباؤٹ جاب اینڈ ٹاسک از ویری پیتھیٹک. وہ کیا ہے, کل پھر جانا ایٹ سنڈے ایوننگ سے جو آج کل پھر جانا, ٹھیک ہے جی, لو یہ چھٹی مک گئی جی, ٹھیک ہے جی. جب آپ کی جاب کی دیکھنے کی کھڑکی اتنی کمزور ہے تو پھر یاد رکھیے گا یہ گراف کا نیچے جانا نارمل ہے. اور یہ سچی بات بتاؤں, میں نے پاکستان کے تحریک طالبان کے ہر جگہ پڑھاتے دیکھا, میں وہاں نہیں جا سکا, ان کے کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوشن کا مجھے نہیں پتا تھا. وہ سول سروسز اکیڈمی کیا, جوڈیشیل کیا, سٹاف کالج کیا, فوج کے جتنے ادارے کیا, کسٹم کے جتنے, کوئی پاکستان کا شاید ادارہ ہوگا, ریناؤن ادارہ, لیڈنگ ادارہ جہاں میں نے نہ پڑھا, سب جگہ گراف یہی بنتے ہیں. ہم دور بیٹھ کے ڈپٹی کمشنر کو بڑا سوچتے ہیں یار بڑا زبردست, اس کے پاس جا کے دیکھیں وہ رو رہا ہوتا ہے, وہ خوار ہو رہا ہوتا ہے. میں بڑے بڑے ڈی جیز کے کمروں میں بیٹھا ہوں اور پچھلی گورنمنٹ کے واقعات یاد آتے ہیں. ڈی جی صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تو وہ بیل ان کی فون بولا, کہتے ہیں یار شاہ صاحب 15 منٹ بیٹھے میں آیا. میں نے کہا جی کیا ہوا, کہتے میں ذرا بستی کروا لوں سی ایم سے. میں کہا جی, کہتے جی میری جاب بھی بستی کروانا, میں مطلب کیوں نہ کرواؤں. ایک سی ایم ہے جو ویڈیو کانفرنس میں لیتا ہے اور وہ خادم اعلیٰ ہے تو وہ سب کو ذلیل کرتا ہے افسروں کو, تو میں آفیشیلی ذرا ذلیل ہو جاؤں, تنخواہ ملتی ہے اس کی مجھے. حضرت موٹیویشن کہیں نہ کہیں نیچے جاتی ہے. یہ گراف سائمن کہتا ہے 97% کا, کتنے کا جی 97% کا, اس سے ملتا جلتا گراف. کہتے ہیں 3% بچ جاتے ہیں. ان 3% کا گراف ایک ورڈ بڑا خوبصورت کو بولتا ہے, کہتا ہے جی جو موٹیویشن ہے نا, اللہ نے انسان کو ایسا بنا ہی نہیں کہ کانسٹنٹ رہ سکے. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے. انسان بائی بلڈ, جیسے اس لیپ ٹاپ کی کیپیسٹی ہے, ایک موبائل فون کی کیپیسٹی ہے, اس مارکیٹ کے اندر جو ان کے اس کی کیپیسٹی ہے, انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کی موٹیویشن کیا رہے, کانسٹنٹ نہیں رہ سکتی. وہ کہتے ہیں ریمیننگ 3% کی موٹیویشن کانسٹنٹ نہیں ہوتی, آئیڈیل ہوتی ہے. آئیڈیل کیا ہے, وہ کہتا ہے ان کا گراف یہ بنتا ہے.
This is called in physics, you say it's sinusoidal. The word is sinusoidal. یہ sinusoidal وہ گراف ہے جو کم زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ اپنے میکسیمم اور منیمم کو ڈیفائن کر کے چلتا رہتا ہے. ممکن ہے وہ 80 اور 60 ہو لیکن اس کے ساتھ یہ چلتا رہے. 3% کی ہے. اب ریسرچ انہوں نے نہیں کھڑی کر دی. یہ 97% کی موٹیویشن جو نیچے چلی جاتی ہے اور 3% کی موٹیویشن میں بیسیکلی اتنا ڈیفرنس کیوں ہوتا ہے کہ یہ اتنی اچھی ہے اور 97 کی موٹیویشن آخر کار ختم ہو جاتی ہے. انہیں پتہ لگا کہ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں 3% جن کا وائی, the word is وائی, ان کے وائی سے مختلف ہے, یہ برابر نہیں ہے. 97% کا وائی کچھ ہو رہا ہے, 3% کا وائی کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھا جی ڈفرنس بیسیکلی کیا ہے. انہیں پتہ لگا یہ 3% وہ لوگ ہیں جو صرف پیسے نہیں کماتے بلکہ کام سے سیٹسفیکشن کماتے ہیں. نمبر 1 سر, کام کر کے اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہے نا تو اے سی سی اے کرنے کا اور جاب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن, بڑی بڑی دنیا بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے رو رہی ہے. میں نے اس ملک میں 22ویں گریڈ پہ بونے بھی دیکھے ہیں, روتے ہیں. مطلب ایک بندے کا میں نے انٹرویو لیا, اچھے ہمارے دوست نے گروپ کے سینئر ہے, میں نے کہا جی واٹ یو سے اباؤٹ یور جاب, کہتا ہے گھٹیا تری نوکری ہے. میں کہا سر واٹ یو سے اباؤٹ یور سیلری, کہتا ہے میرا گزارا نہیں ہوتا. میں کہا واٹ یو سے اباؤٹ یور باس, کہتا ہے پھانسی دے دینی چاہیے اس کو. تو میں کہا سر چھوڑتے کیوں, کہتا ہے 4 سال بعد ریٹائر ہو. ہر بندہ ایک وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ میری جان چھوٹے گی, میں خوش ہو جاؤں. اگر آپ ان 3% میں شامل ہونا چاہتے ہیں سر, انسیٹسفیکشن, کام کر کے خوش ہوا کریں, کام کر کے سیٹسفائی فیل کریں, کام کر کے یاد رکھیں جو مصروف ہے وہ مینٹلی ہیلتھی رہتا ہے, جو بیمار ہو جاتا ہے بندہ ویلا ہے. ہم میں سے ہر کوئی ویلا رہنا چاہتا ہے کہیں نہ کہیں. حضرت یہ جو سٹرگل ہے نا, صبح اٹھنا ہے, کام پہ آنا ہے, مصروف رہنا ہے, ڈیلیور کرنا ہے, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو سیٹسفیکشن دیتا ہے اور یہ 3% کا ٹارگٹ ہوتا ہے کانشیس کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں. نمبر 2, ان سب لوگوں کے پاس دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ بھی انٹینجیبل ہوتی ہے, دے فیل ہیپینس, خوشی. کام سے ایک بڑی کمائی وہ تنخواہ نہیں ہے, کام سے ایک بڑی کمائی وہ خوشی ہے جو آپ کماتے ہیں. اگر آپ کام کر کے خوش نہیں تو یاد رکھیں آپ نے ارن کیا ہے سٹریس میں, اور سٹریس جب بھی آپ کمائیں گے. میرے ایک دوست ہیں جی, انہوں نے گاڑی چند دن پہلے 20 دن پہلے V8 لے لی, 10 دن بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہو گئے اور وہ بچ گئے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے گھر بڑا کر لیا ہے, گاڑی بھی بڑی کر لی, کیوں کیا؟ کہنا خوش ہونے واسطے. میں کہا ہوندے نہیں پے, ہوندے تو نہیں پے تسی. میں کہا کنڈیشن, شاید یہ چیزیں بڑی ہو جائیں گی نا تو میں خوش ہو جاؤں گا. سر خوش ہونے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے, خوش ہونے کے لیے جگرا بڑا ہونا چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ہم ازبکستان میں تھے تو ہمارے ساتھ لاسٹ ٹور میں میرے والد محترم بھی ساتھ تھے, تو ایک کرنل صاحب, فوج کے ریٹائر کرنل صاحب بھی ساتھ. اس 7ویں کو دن نا میں واقعی ان سے بڑا تنگ تھا ان کے حرکت کی وجہ سے. تو 7ویں دن آخری دن میرے پاس آئے, انہوں نے آ کے معذرت کی, کہتا شاہ صاحب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. میں کہا جی کیوں؟ میں اب جان کے پوچھ رہا ہوں. ان کو شاہ صاحب میں کیا بڑی زور سے لگاتا ہوں. بھائی جان کہیں نا لوگ کیا بڑی زور سے لگاتے ہیں, اترا نکل جاتا ہے, پنجابی کا ورڈ اترا. اس بندے کا کیا ایسے ہوتا تھا کہ چائے چھوٹ جاتی, پانی کی بوتل نکل آتی مجھ سے, پتہ نہیں کو بم پھٹ گیا کیا ہو گیا, وہ اتنی زور سے کیا لگاتا. تو میں نے کہا جی چھوڑیں, معافی موفی تو ہو گئی, صرف یہ بتا دیں کہ یہ اتنا بے شرم کیا کیسے لگا. ان سے کوشچن نا یار, ہم مطلب ہم سے بھجن ہم سے انسان نہیں, مسکرایا نہیں جاتا, یقین کریں. ہماری لاٹری نکلا تو ہم کرتے ہیں بس ٹھیک ہے, دل سے نہیں مسکرایا. میں کہا اتنی زور سے کیا کہا. انہوں نے ایک بڑی مزے کا مجھے جواب دیا, کہتا جی میں نا سر شاہ صاحب SSG میں رہا ہوں, زندگی میں 300 آپریشن میں نے کیے ہیں. کبھی گولی یہاں سے گزرتی تھی, کبھی یہاں سے, کبھی یہاں سے, کبھی یہاں سے, کبھی یہاں سے, میں بچ جاتا تھا, کیا نہیں بنتا. کہتا آپ زندہ اس سے بڑا کیا لگانے کے لیے چیز کوئی نہیں. یہ روٹی کھاتے ہضم ہو جاتی ہے, کیا لگانے کی اس سے بڑی چیز کوئی نہیں چاہیے. آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں, اس سے بڑی کوئی چیز کوئی نہیں ہے. بچے پال رہے ہیں, اس سے بڑی رزق حلال کما رہے ہیں, اس سے بڑا کیا اور کیا چیز ہے. سر گھر سواریاں اپنی ہوں گی آپ کے پاس, اس سے بڑی چیز کیا ہے. والدین ہے تو اس سے بڑی خوشی کی چیز کیا ہے. چھت ہے اس سے بڑی چیز کیا ہے. روٹی مل جاتی اس سے بڑی چیز کیا ہے. یہ سانس چل رہا ہے اس سے بڑی چیز کیا ہے. یہ پاس شوکت خانہ میں جا کے دیکھیں, کسی کا منہ کٹا, کسی کی بازو, کسی کا پھیپھڑا کٹا ہوا. سر آپ صحت مند, اس سے بڑا کیا لگانے کی چیز کیا ہے. حضرت یاد رکھیں, جو بندہ خوش نہیں ہو سکتا نا, اس کو وزیر اعظم بننے کا بھی کوئی حق نہیں. وہ بھی کہے گا مجھے کیوں نکالا. یعنی جو بندہ جو ہے اس پہ راضی نہیں ہو سکتا. سر دیکھیں نا, مطلب there is a big difference between نیلسن منڈیلا and میاں محمد نواز شریف.
मतलब भाई कोर्ट इन यूनिवर्सिटी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड नेल्सन मंडेला? दे सेड द कलर, काला चिट्टा, कश्मीरी काला। आप कह रहे हैं कि आप मुझे क्यों बनाया? मतलब थिंग इज आप देखें ना कि उस मकाम पे पहुंचने के बाद आप क्या कहेंगे कि एक बंदा वो कितनी तकलीफ में है और एक बंदा खुद छोड़ता है, वो कहता है यार दुनिया में बड़ी कामयाबी ये है कि आप उसको छोड़ के आगे निकल जाए, उससे अमर हो जाए, उससे आपका कद बड़ा हो जाए, एक आप चिपक जाए। आज से आप तमाम चीजों को चिपकने की कोशिश करें, अगले मकाम नहीं मिलेंगे, आप अमर नहीं होंगे आप। ये वो तमाम दुनिया के बड़े लोग जो छोड़ के खुद चले गए, वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला है, जो छिन जाना उसको छोड़ दो। वो कहते हैं जो चीज छिन्नी है उसको खुद ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन छिनेगी ना तो जिंदगी मुश्किल रहेगी। और नोट कीजिएगा, जिसको भी छिनने का डर है उसके पास अंदेशे ज्यादा है, जिसके पास अंदेशे ज्यादा है वो पॉइंट नंबर 2 खुशी उसके पास कम होगी। खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक बेफिक्री के साथ, पॉजिटिव बेफिक्री। मतलब ये एक लॉक लगा के ऊंट का एक पांव बांध के बेफिक्र होना, ये हुक्म है, इसे तवक्कल कहा गया, अल्लाह पे भरोसा कहा गया। दोनों टांगें खुली चारों छोड़ना, गाड़ी का लॉक ना लगाना और फिर तवक्कल करना, वो बेवकूफी है। और ऐसा तवक्कल अक्सर चोर के काम आता है। कई लोग बड़े मावन होते हैं, वो किसी न किसी फ्रॉडिये के काम आ ही जाते हैं। मैंने बड़े लोग देखे हैं, वो इतने माशाल्लाह मेहरबान होते हैं कि चोरों के काम बड़ा आते हैं। मैंने हमेशा देखा है कई लोग जो उनसे वो अपनी चीजों की परवाह नहीं कर सकते, दूसरे उठा उठा के फिर रहे होते हैं। हजरत याद रखें कि अगर आप अपनी जिंदगी में सेकंड चीज अर्न नहीं कर रहे, विच इज हैप्पीनेस, तो आप कुछ नहीं कर रहे। खुश रहना, आज के हालात में जो है इस पे राजी रहना भी सीखें, इसको एंजॉय करना सीखें। मैं यकीन करें कि लोगों को मैंने देखा है, लोग कंडीशन करते हैं शायद पीसी में रोटी खाने ज्यादा खुश होंगे, होता है ना कि माइंड में बड़ा घर होगा ना ज्यादा खुश होंगे। अच्छा, जो खा रहे हैं उनकी हालत जाके देखो, अक्सर उनमें से भी खुश कोई नहीं है। रीजन क्या है? खुशी का ताल्लुक स्टेट ऑफ माइंड के साथ, आपकी जहनी सोच के साथ, आपका अंदाजे फिक्र के साथ, आप चीजों के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। सर, जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, मेहरबानी फरमा के कबूल कर लें। रोते रहना, गिला शिकवा करते रहना। मेरे एक अंकल हैं, उनके माशाल्लाह 9 बच्चे हैं। कहने यार तेरी आंटी ना मेरी बनती कोई नहीं है। मैं कह किंज बनती आंटी ना नहीं, प्रोडक्शन 9 दी है। केड़ी मतलब नफरत है कि तुसी नफरत ना नहीं 9 कर सकते। अगर सोचे ना कभी। और इस तरह के हमारे पिंडों थांव पे बड़े चाचे होते हैं, ठीक है, सारी जिंदगी पांडे तोड़े, हांडियां तोड़ियां, डोइयां तोड़ियां, ग्लास तोड़े, ते बच्चे भी माशाल्लाह 10 दर्जन 12। बल्कि डॉक्टर साहब मैंने याद आ गए, साडे बड़े अच्छे ने डॉक्टर मनाज साहब कराची दे, तो उन्होंने ना एक मजाक किताब लिखी, और अक्सर मरीजों के जुमले, वो ऐसे जुमले कि बंदा शर्मिंदा हो जाता है। ऐसे जुमले वो कहते हैं यार ये बंदा ना, डिस्क्रिप्शन बड़ी अजीब चीज होती है। यानी डिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज होती है, कहता है खान साहब मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि ये मेरी बीवी है, इसका बच्चा नहीं हुआ। मैंने कहा यार बाकी फिर तो चेक करवाना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी शादी को कितना अरसा गुजर गया? कहता 12 साल गुजर गए। उसने कहा जी मतलब कोई बच्चा? कहता नहीं 10 है, 2 साल से नहीं हो रहा। तो कहते अब तुम क्या करना चाहते हो? कहता फादर मैं काम पे लगाओ। नहीं ऐसी सी कर ले और काम पे लगाओ। तो हजरत याद रखें, जो है उस पर राजी हो, जो नहीं बदल सकते कबूल करते हैं। जो चीजें मैं लोगों को उनकी जहानत को देखता हूं कि 2 सर्कल्स में किस तरह जी रहे हैं। जो बदल सकते हैं ना, प्लीज पूरा जोर लगाएं। दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। टका के जोर लगाएं। और जो आपका एरिया नहीं है, प्लीज उस एरिया को कबूल करें, दुआ करें उसके लिए। हम क्या करते हैं, अपनी सारी एनर्जी इस एरिया पे लगा देते हैं और जो है उस पर शुक्र अदा नहीं करते। सो होने पे राजी होना, शुक्र अदा करना, अल्लाह का एक शुक्रगुजार बंदा रहना, ये आपको हैप्पीनेस देता है। सो आज आप जाके देखें कि आपसे कई काबिल लोग बेरोजगार होंगे। याद रखें, अल्लाह औकात और हैसियत के मुताबिक नहीं नवाजता, अपने कर्म के मुताबिक नवाजता, अपने फजल के मुताबिक नवाजता। हम में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे, अगर 40 साल पहले उनसे इंटरव्यू लिया जाए, उनसे पूछा जाए जी क्या चाहते हैं, एक यामा की मोटरसाइकिल और 5 मरले से ऊपर नहीं सोच सकते, रियली। लेकिन आज उनके हालात, उनके वसाइल उससे कई गुना ज्यादा है। इसका मतलब है अल्लाह के निज़ाम में कर्म का फैक्टर ज्यादा है, अल्लाह के निज़ाम में हिसाब का फैक्टर बड़ा कम है। उसकी जो रहमत है ना, वो गजब पे हावी है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी हैसियत औकात से ज्यादा देता है। अगर पहले देता रहा तो आगे भी देगा, ये भी याद रखें।
اگر بن مانگے ماں کے پیٹ میں دے سکتا ہے تو اس زندگی میں بھی دے گا. یہ گمان اور یہ یقین آپ کو خوش رکھتا ہے. خوش وہ نہیں رہ سکتا جو اپنے نصیب پہ راضی نہیں ہے. خوش وہ نہیں رہ سکتا جو نصیبوں کا موازنہ کرتا رہتا ہے. کئی لوگ آپ کو مزاجن ملیں گے, وہ اپنے جو ملا ہے اس پہ خوش نہیں ہو رہے, وہ اپنے جو ملا ہے اس کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے نہ خوش ہو رہے. اس پہ المشہور جملہ 3 ایڈیٹ کا ہے کہ دوست فیل ہو جائے دکھ ہوتا ہے لیکن ٹاپ